ابراہا کو کعبہ سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ غرور، طاقت اور اللہ کے گھر کے درمیان ایک عظیم ٹکراؤ تھا۔ کعبہ اس وقت پورے عرب کی سب سے مقدس جگہ بن چکا تھا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ مکہ آتے، طواف کرتے، تجارت ہوتی، اور یوں مکہ بغیر کسی بادشاہ اور بغیر کسی حکومت کے پورے عرب کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ بات ابراہا کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ابراہا یمن کا حاکم تھا، مگر وہ کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ رومی سلطنت کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک معمولی تاجر کا غلام تھا۔ اس زمانے میں یمن اور حبشہ کے درمیان کئی برسوں سے جنگ جاری تھی۔ یمن یہودیوں کے زیر اقتدار تھا اور حبشہ ایک عیسائی ریاست تھی۔ سب سے پہلے یہودیوں نے عیسائی علاقوں پر حملہ کیا، بے شمار گرجا گھر جلائے گئے اور سخت قتل و غارت ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر رومی سلطنت، جو اس وقت عیسائی طاقت تھی، شدید غصے میں آ گئی۔ چنانچہ رومیوں نے حبشہ کے عیسائیوں کی مدد کے لیے اپنے غلام ابراہا کو ایک عظیم لشکر دے کر یمن روانہ کیا۔ ابراہا 1,00,000 فوج کے ساتھ آیا اور یہودی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد ابراہا اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے یمن کو حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اسے روکنے کے لیے فوج بھیجی، مگر اس فوج نے اپنے ہی جرنیل کو قتل کر کے ابراہا کے قدموں میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یوں ابراہا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، مگر ایک چیز ایسی تھی جو اس کے اختیار میں نہ آ سکی، اور وہ تھا کعبہ۔ ہر سال ہزاروں لوگ مکہ آتے صرف کعبہ کے طواف کے لیے۔ ابراہا نے سوچا، اس میں آخر کیا خاص بات ہے، ہم بھی ایک بنا لیتے ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کے دارالحکومت صنعاء میں ایک شاندار اور عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا۔ اس میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات سجا دیے گئے۔ وہ عمارت عرب کی سب سے خوبصورت عمارت تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی وہاں عبادت کے لیے نہ آیا۔ لوگ پھر بھی اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر ابراہا کو شدید غصہ آ گیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کعبہ کو گرا دینا۔ اس نے 60,000 فوج تیار کی اور اپنے ساتھ ہاتھی بھی لے کر نکلا۔ عرب کے لوگ جانتے تھے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبائل نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر ابراہا نے کہا، میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میرا مقصد صرف کعبہ کو گرانا ہے۔ مکہ پہنچ کر اس نے عبد المطلب کو طلب کیا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ نے میرے اونٹ ضبط کر لیے ہیں، براہ کرم کو واپس کر دیں۔ ابراہا ہنس پڑا اور بولا، مجھے لگا تھا تم بڑے بہادر ہو، تمہیں تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے پروقار انداز میں جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلے دن حملے کا حکم دیا گیا، مگر جیسے ہی ہاتھی کو کعبہ کی طرف بڑھایا گیا، وہ وہیں رک گیا۔ جتنی کوشش کی گئی، وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اچانک آسمان سے پرندے آئے، ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ نہ ایسے پرندے اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے اور نہ اس کے بعد۔ وہ کنکریاں جہاں لگی، جسم گلنے لگا، لوگ اپنا ہی گوشت نوچنے لگے، حتیٰ کہ بعض کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ یوں ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ 60,000 کا لشکر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ خود ابراہا بھی زخمی حالت میں واپس گیا اور راستے ہی میں ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف اسلامی روایات میں نہیں، بلکہ تاریخی تحریروں اور قدیم کتبوں میں بھی محفوظ ہے۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت پورے عرب میں پھیل گئی، مکہ کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی اور ہر سال لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے آنے لگے۔ اور پھر اسی سال ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کی آگ بجھ گئی، کسریٰ کے محل کے ستون لرز گئے اور مکہ میں ایک یتیم بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام تھا محمد۔